غزہ میں مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار، حماس اور اسرائیل نے امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اعلان کیا کہ اس معاہدے کے تحت تمام یرغمالیوں کی جلد رہائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ اسرائیل اپنی فوج کا متفقہ لائن پر انخلا کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ امن کے طویل المدتی اور پائیدار سفر کی پہلی بڑی پیش رفت ہے اور تمام فریقین کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ انہوں نے اس تاریخی اور غیر معمولی معاہدے میں کردار ادا کرنے والے قطر، مصر اور ترکی کے ثالثوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن عرب اور مسلم دنیا، اسرائیل اور تمام ہمسایہ ممالک اور امریکہ کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ قطری وزارت کا بھی کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر معاہدہ طے پا گیا، جس کے نتیجے میں جنگ کے خاتمے، اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور امداد کی فراہمی ممکن ہوگی۔ تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اسرائیل اور حماس کے معاہدے پر دستخط کے بعد نیتن یاہو نے مختصر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت اپنے شہریوں کی باحفاظت واپسی کے لیے پرعزم ہے اور ہم اپنے تمام یرغمالیوں کو واپس لائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سمجھوتے کے تحت حماس تمام یعنی 20 زندہ یرغمالیوں کو 72 گھنٹے میں رہائی دے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہفتہ یا اتوار کو متوقع ہے۔ IMF اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کے سلسلے میں غیر معمولی پیش رفت۔ ایوا پیٹروا کی قیادت میں IMF کی ٹیم نے 24 سپتمبر سے 8 اکتوبر تک کراچی اور اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اس دوران پاکستانی حکام کے ساتھ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت دوسرے جائزے اور ریزیلنس کے تحت پہلے جائزے پر بات چیت ہوئی۔ IMF اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پروگرام پر عمل درآمد حکومت کے وعدوں کے مطابق جاری ہے۔ مذاکرات میں کئی اہم امور پر پیش رفت ہوئی، جن میں مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھتے ہوئے سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد، افراط زر کو اسٹیٹ بینک کے مقررہ ہدف کے اندر رکھنے کے لیے محتاط مالیاتی پالیسی شامل ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور سرکاری اداروں کے دائرہ کار میں کمی کے ساتھ شفافیت اور گورننس کو مضبوط بنانے پر بھی بات چیت کا حصہ ہے۔ IMF نے کہا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ بقیہ امور طے کرنے کے لیے پالیسی سطح پر بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے 6 ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا۔ گورنر کے پی کا علی امین گنڈاپور کے استعفی پر شاعرانہ تبصرہ۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا استعفی اب تک موصول نہیں ہوا۔ استعفی دیکھ کر پتہ چلے گا کہ مستعفی ہونے کی کیا وجہ ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ کوئی قانونی یا آئینی نقطہ مبہم ہوا تو استعفی واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز علی امین گنڈاپور نے اپنا استعفی دستخط کر کے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو بھجوایا تھا۔ علی امین گنڈاپور اپنے بیان میں کہا تھا کہ منصب عمران خان کی امانت تھی، جسے واپس کر دیا۔ نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو میری مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال پر شاعرانہ تبصرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، تمام اراکین اسمبلی آزاد قرار۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی کو آزاد قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں PTI سے وابستہ تمام ارکان اب آزاد ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے تفصیلی فیصلے کے بعد اراکین کی وابستگی PTI یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں قومی اسمبلی سمیت صوبائی اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشن بھی تبدیل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشن سے متعلق نئی فہرستیں جاری کر دیں۔ 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان کو $16.3 ارب درکار تھے، مالی امداد تاحال نہیں ملی۔ پاکستانی ہائی کمشنر۔ برطانوی خبر رساں ادارے میں لکھے گئے مضمون میں ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ پاکستان کو 2030 تک کلائمیٹ ایڈاپٹیشن کے لیے $152 ارب درکار ہوں گے۔ ترقی پذیر ممالک کو تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں کی بجائے ہنگامی امداد پر وسائل خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ خصوصی مضمون میں ڈاکٹر فیصل نے لکھا کہ ترقی یافتہ ممالک کو اپنے $100 ارب سالانہ کے وعدے کو پورا اور بڑھانا ہوگا۔ امداد کو قرضوں کی بجائے گرانٹس اور نرم شرائط کے قرضوں کی صورت میں فراہم کی جائے گی۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے کہا کہ COP 28 میں قائم کیا گیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ فوری فعال کیا جائے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان کو بحالی کے لیے $16.3 ارب درکار تھے۔ عالمی وعدوں کے باوجود زیادہ تر مالی امداد تاحال نہیں جاری کی گئی۔ کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے پہلے ارب پتی فٹ بالر بن گئے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک یورپ کے بڑے بڑے کلبز جیسے مانچسٹر یونائیٹڈ اور یوونٹس میں کھیلتے ہوئے 40 سالہ پرتگالی سٹار نے اپنی شہرت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نائکی اور
آرمانی جیسے برانڈز کے ساتھ اچھے خاصے نقد معاہدے کیے، لیکن موجودہ وقت میں یعنی اپنی کھیل کے اختتامی دور میں انہیں سب سے امیر کھیلوں کے افراد میں شامل کر دیا گیا، جب انہوں نے جون میں سعودی عرب کے کلب النصر کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جس کی رپورٹ شدہ مالیت $400 ملین سے زیادہ ہے۔ طویل عرصے تک رونالڈو اور میسی ایک جیسے معاوضے حاصل کرتے رہے، لیکن نیشنل گیمز میں والی بال ٹیموں کی تشکیل کے لیے ٹرائلز کا سلسلہ جاری۔ 92HG+ کے رپورٹر امتیاز ناریچا کے مطابق سندھ والی بال ایسوسی ایشن نے 35ویں نیشنل گیمز کے لیے سندھ کی مینز اور ویمنز ٹیموں کی تشکیل کے سلسلے میں ڈویژن لیول پر ٹرائلز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں سندھ والی بال ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل شاہد مسعود نے بتایا کہ سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری احمد علی راجپوت کی ہدایت کی روشنی میں سندھ میں بوائز اور گرلز ٹیموں کے لیے ٹرائلز کا آغاز ہو چکا۔ سکھر اور حیدرآباد میں آج اور کل بوائز ٹرائل ہوں گے۔ کراچی میں کل بوائز جبکہ لاڑکانہ میں بوائز اور گرلز دونوں کے ٹرائلز لیے جائیں گے۔ کراچی میں گرلز کے ٹرائلز ہفتے کو ہوں گے۔ ڈویژنل ٹرائلز کے مکمل ہونے کے بعد سندھ اسپورٹس یوتھ کلب میں بوائز کے ٹرائلز 17 اکتوبر اور گرلز کے ٹرائلز 18 اکتوبر کو ہوں گے۔ ڈگری کالج کی طالبہ کا اغوا، ایک اغوا کار گرفتار، 4 اغوا کاروں کو گرفتار کرنے کے لیے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ تھانہ کرنگی سنٹی ایریا پولیس نے 17 سالہ طالبہ کے اغوا میں گرفتار ملزم شہمان مسیح کو جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے بتایا کہ مدعی مقدمہ پارس جان نے رپورٹ درج کرائی کہ میری بیٹی نتالیہ جان 17 سالہ جو کہ ڈگری کالج لانٹھی سیکنڈ ایئر کی طلبہ ہے، 29 ستمبر کو میری بیٹی گھر سے کالج کے لیے گھر سے گئی اور واپس نہیں آئی۔ فون بھی بند جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اور میری فیملی نے تلاش کیا جس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ پولیس نے رپورٹ درج کی اور پولیس نے تلاش کی مدعی کی نشاندہی پر اغوا کاروں کے ایک ملزم شہمان مسیح کو گرفتار کیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اپنے دیگر دھاتیوں کا انکشاف کیا۔ گروپ کے 4 اور ملزمان ہیں جس میں اویس مسیح، فرق شیر، اندرپاس اور یاسر مسیح شامل ہیں جو کہ لڑکی کو لے کر پنجاب روانہ ہو چکے ہیں۔ ملزم کی نشاندہی پر ملزمان کو گرفتار کرنا پنجاب بھی جانے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس نے تحویل میں دے دیا۔